بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان، صبر اور عزت افزائی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شادی کا۔ یہ شادی صرف نکاح نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان کی فتح، صبر کا انعام اور اللہ کی طرف سے عزت کا اعلان تھا۔ تعارف: ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رملہ تھا۔ ام حبیبہ ان کی کنیت تھی۔ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو کئی سال تک مسلمانوں کے دشمن رہے اور جنگ و جدل میں مصروف رہے۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ پیدائش: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئی۔ نسب: آپ کا نسب یوں ہے: رملہ بنت ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف الامویہ۔ سیر اعلام النبلاء۔ نکاح اول: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن جاحش سے ہوا۔ یہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جاحش کے بھائی تھے۔ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بیوی رملہ ام حبیبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ان کے والد ابو سفیان ابھی کافر ہی تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے وقت وہ حاملہ تھیں۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی بیٹی کی نسبت سے آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان کا شوہر مرتد ہو کر عیسائی بن گیا۔ اس کے عیسائی بننے سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اسے نہایت بری اور بگڑی ہوئی شکل میں دیکھا۔ اگلے ہی دن ان کو پتہ چل گیا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اپنا خواب ذکر کیا اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی حالت کفر میں حبشہ میں وہ مر گیا۔ المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 20۔ حریم نبوت میں داخلہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں خواب میں ہی چونک گئی۔ پھر اس خواب کی تعبیر نے میں نے یہ سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد جب میری عدت مکمل ہوئی تو شاہ حبشہ نجاشی کا ایک قاصد میرے گھر آیا۔ وہ ایک باندی تھی جس کا نام ابرہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب آیا ہے کہ میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی اور اسی خوشی میں اپنے کنگن، پازیب اور انگوٹھی اتار کر اسے انعام کی صورت میں دے دی۔ بادشاہ کے پیغام کے مطابق انہوں نے اپنے رشتہ دار خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سمیت حبشہ میں موجود تمام مسلمانوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں توحید و رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں، تو میں نے ان کے حکم کے مطابق یہ نکاح کر دیا ہے اور اس کا مہر 400 دینار مقرر کیا ہے، جو میں خود ادا کر رہا ہوں۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل نے بھی خطبہ پڑھ کر اعلان کیا کہ میں نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمہ کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور ولیمہ نجاشی نے کیا۔ نکاح سے اگلے دن نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف قسم کے عطریات اور جہیز کا سامان دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرخیل بن حسنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ سردار قریش ابو سفیان کو جب اس نکاح کی خبر پہنچی تو اسے بہت مایوسی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ جواں مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی شان و اعلیٰ عزت کے مالک ہیں، ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے۔ گویا اس نے دل میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ نکاح کے وقت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 سال تھی اور یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا تھا۔ طبقات ابن سعد مسند احمد کی روایت کے مطابق سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ وفات ایک راجح قول کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ کا انتقال 44 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ الاستیعاب جلد 2 صفحہ 750۔ اولاد عبید اللہ بن جحش سے ان کے 2 بچے تھے، عبداللہ اور حبیبہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیرت و صورت کی خوبصورتی عطا ہوئی تھی۔ خود ان کے والد کا بیان ہے کہ میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت ام حبیبہ ہے۔ انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے شوہر کے مرتد ہو جانے کے باوجود وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کا باپ ان سے ملنے آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا اور اپنے باپ کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان غصے سے بولا کہ تو شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو چکی ہوں۔ طبقات ابن سعد۔ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ صحیح البخاری شریف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی وہ باپ کی محبت پر حاوی تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان شوقوں والا تعلق تھا، اس بارے میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے درگزر فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی سب معاف ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے معافی و درگزر والا معاملہ فرمائے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو فرمائی۔ طبقات الکبریٰ۔
ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً نہایت نیک مزاج تھی۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ الممتحنہ، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں سے جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 99۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 65 روایات منقول ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اتباع و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسر فرمائی۔ ان سے حدیث روایت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، جن میں ان کی بیٹی حبیبہ، معاویہ اور عتبہ، عبداللہ بن عتبہ، ابو سفیان بن سعید ثقفی، سالم بن سواد، ابو الجراح، صفیہ بنت شیبہ، زینب بن ام سلمہ، عروہ بن زبیر، ابو صالح السمان اور شہر بن حوشب شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسلمانوں کے لیے بہت سے سیاسی و معاشرتی فوائد کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ دشمنان اسلام کی مخالفت کی شدت میں کمی آ گئی۔ اس نکاح کی برکت سے ابو سفیان حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور نتیجتاً لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مسلمان نہیں۔ یہ تھا ایمان کی عظمت۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق: ایمان پر ثابت قدمی، صبر کا بہترین صلہ، اللہ تنہا بندے کو نہیں چھوڑتا، اللہ عزت خود عطا فرماتا ہے، عورت کا ایمان عزت کی بنیاد ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ بھی آزمائش میں ہیں تو یاد رکھیں، صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اگر ہو سکے تو صلاۃ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھیں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔